السلام علیکم ڈیئر ویورز. مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں جو ریئیکشنز آ رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے جو الفاظ یوز کیے، مولانا طارق جمیل صاحب نے جو باتیں کیں وہ میرے مطابق بالکل ٹھیک ہیں، اور انہوں نے واضح کہا کہ ہماری قوم جو ہے وہ جھوٹی ہے، اور ہمارے جو میڈیا کے حضرات ہیں وہ بھی اکثر جھوٹ بولتے ہیں ان میں سے، اور اکثر تجارت جو ہے وہ بھی ایسی ہی ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں مولانا صاحب نے اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی کی دل آزاری ہو. وہ ہمارے عالم ہیں، انہوں نے اگر کوئی بات کی ہے تو میرے مطابق انہوں نے ہماری اصلاح کرنے کے لیے بات کہی ہے، ورنہ وہ ایسی بات کوئی بھی نہیں کرتے جس سے کسی کی دل آزاری ہو. تو بجائے اس کے کہ اس کو نیگیٹو لیا جاتا، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے تھی. ہاں، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو آپ بازار میں جا کے دیکھیں تاجر کیا کر رہے ہیں. اور آگے کچھ میں نے جو انٹرویوز لوگوں کے ریئیکشنز کے ڈالے ہیں اس میں سے ایک تاجر آپ کو بتائے گا کہ بڑا تاجر ان کے چھوٹے تاجروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور اگر صحافت کی بات کریں تو یہ بھی انہوں نے کوئی جھوٹی بات نہیں کی. بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو پیسے لے کے شوز کرتے ہیں یا پیسے لے کے جو بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو بالکل سچ بات پہنچاتے ہیں. تو مولانا صاحب نے صرف یہی کہا ہے کہ جو ایسے حضرات ہیں وہ خود کو درست کر لیں، اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اس بارے میں فورس کیا جانا چاہیے تھا کہ وہ اپنا معافی مانگنے پہ انہیں مجبور کیا جانا چاہیے تھا. اور اگر میں آپ کو دلی بات بتاؤں تو جب انہوں نے ٹی وی پہ یہ معافی والے لفظ یوز کیے ہیں تو میرے دل خون کے آنسو رونے لگ گئے. وہ ہمارے عالم ہیں، ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں. انہوں نے پوری دنیا میں دینی تعلیم پہنچائی ہیں، لوگوں کو مسلمان کیا ہے، ان کی بہت خدمات ہیں دین کے لیے. تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. میں اسپیشلی جو ہے نا اس چیز کا بہت کنڈیم کرتا ہوں. اور جو پیپلز کا ریئیکشن آیا ہے وہ میں نے کچھ انٹرویوز کیے ہیں، اور بائی گاڈ میں نے ان میں سے کوئی بھی انٹرویو جو ہے وہ ڈیڈکٹ نہیں کیا یا جو کسی اور کی طرف لے کے جاتا. میں نے جیسے لوگوں نے انٹرویو دیے ہیں ویسے کہ ویسے میں اس میں ڈال رہا ہوں. آپ لوگ بھی دیکھیے کیا ریئیکشن ہے. ویسے ایک اور یہاں پر مقامی موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جی سر. سر بات پتہ ہے کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی بات کی ہے صحافیوں کے بارے میں، صحافی حاجی تھوڑی ہیں، وہ بھی سب کچھ کرتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، جھوٹ بھی مارتے ہیں. اخباروں میں جہاں 10 آدمی مرتے ہیں وہ 2 آدمی لکھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سچے ہیں. اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے ان کو بری لگی ہے، اس میں کون سی انہوں نے غلط بات کر دی. بالکل صحافیوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے اس بات کے اوپر. نہیں ہونا چاہیے. تو دیندار بندے ہیں، دیندار بندے ہیں وہ. ہاں جی. وہ پوری دنیا میں دین پھیلاتے ہیں. ہاں جی. وہ دنیا میں شر نہیں پھیلاتے، وہ اچھی باتیں کرتے ہیں. وہ بری باتیں تھوڑی کرتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے تھوڑی ہیں، فرقہ واریت تھوڑی کرتے ہیں وہ. اس لیے صحافی لوگ اگر 100 میں سے ہیں وہ 30% اچھے بھی ہوں گے، 70% تو نہیں ہے. سارے اچھے تو نہیں ہیں. ٹی وی میں کیا چلتا ہے، جو پیچھے کیا بتاتے ہیں، اتنے اربوں ڈالر آئے ہیں، آگے کروڑوں بتاتے ہیں، سب جھوٹ مارتے ہیں، سب کو پیٹ لگا ہوا ہے. بالکل جی. ہاں جی. چلیں، آپ نے سنا ناظرین، یہ عام بندے کی یہ رائے ہے. سب کو بہت برا لگ رہا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں جو ایسے واقعات، جو ایسے پروپیگنڈا سننے کو مل رہے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے دلوں میں بستے ہیں. انہوں نے دین کو پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا ہے. ہم سب ان سے بہت محبت کرتے ہیں. انہوں نے تمام فرقوں کو ہمیشہ سمیٹ کے رکھے، ہمیشہ محبت پھیلائی ہے. تو ہم آگے بھی کچھ مزید چل کے لوگوں سے انٹرویو لیں گے. تو مزید چلتے ہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں. ایک مارکیٹ یہاں پر موجود ہیں، یہاں کے کچھ تاجر حضرات ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس بات پہ کیا ریئیکشن ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، کیا ریئیکشن ہے کہ کیا تاجروں نے، یہ صحافیوں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا؟ بھائی جان ہم تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے کسی ایک صحافی کو دوش تو نہیں دیا نا، کسی ایک کا نام تو نہیں لیا نا. جو لوگ جو صحافی برادری وہ سمجھتے ہیں ہم میں سے اچھا کون ہے اور ہماری ٹیم میں برا کون ہے. یہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا صحافی کو کہ بھئی جو برا ہے اس کو تو برا کہہ رہے ہیں، وہ اچھے کو تو برا نہیں کہہ رہے نا. تو ان کا ماشاءاللہ پھر بھی صحافیوں نے اچھا نہیں کیا. یہ اچھا عمل نہیں ہے صحافیوں کا. اور صحافیوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ایک دیندار ماشاءاللہ جو ہمیں علم دے رہا ہے، دین کی دولت دے رہا ہے، اور جو ہمارے حالات ہوئے پڑے ہیں پہلے بھی، عذاب الہی کو ہم خوب دعوت دے رہے ہیں. انہی کی دعاؤں کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ پھر بھی ان کو ایسا کہیں گے تو پھر ہمارا تو بچنا بہت مشکل ہے.
بہت مشکل ہے ہم تو پھر لیکن نا جی انہوں نے تاجروں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ تاجر جو ہیں وہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں تب بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، تو تاجر برادری نے تو ایسا کوئی ریئیکشن نہیں دیا نا۔ جی بات پھر وہی آ جاتی ہے، جو اچھا کام کرنے والے ہیں، صحیح کام کرنے والے ہیں، ان کو تو برا لگ نہیں سکتا، یہ نہیں لگ سکتا، کبھی بھی نہیں لگے گا۔ تو جو کہہ رہے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے، وہ سوچیں کہ نہ کریں۔ جی بات تو ان کی سچی ہے، بالکل، طارق جمیل صاحب کی بات سچی ہے۔ اللہ کا جب پیارا بندہ بولتا ہے نا تو اللہ کے رضا کے علاوہ نہیں بولتا، وہ کوئی سوچ بڑی مصلحت سے بولتے ہیں۔ انہوں نے صحیح کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے، ہم ان کی بات سے متفق ہیں۔ طارق جمیل صاحب کی اللہ پاک ان کو زندگی دے، اور تاجر برادری اور جن کو کہا ہے انہوں نے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو جگائیں۔ انہوں نے غلط نہیں کیا، انہوں نے اچھا کیا، بہت اچھا۔ ہم خود جب بھی ہمارا دین ہمارا ایمان چونکہ یونیورسٹی کے ہوتے ہیں ہم، تو ڈگمگائے تو ہم طارق جمیل صاحب کا بیان جیسے سنتے ہیں ہمارا ایمان ایسے کھلتا ہے جیسے ایک بہار کا موسم آ گیا، تو ان سے ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے جیسے ہم ان کی تقریر سنتے ہیں، تو ہمارے سینے میں بھی ان کے لیے بہت محبت ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ دعوت دیکھ لیں، آپ نے خود ہی کہہ دیا، ایسے لاکھوں کروڑوں مسلمان غیر مسلم جب بھی ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کی دعوت کو سنتے ہیں، ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ایک سچی بات کرنے والے کی دعوت ہے، سچی بات کرنے والے کی۔ اور جو بھائی حضرات ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ فلاں بھی کرتے ہیں، ان کی بات کو کون اثر لیتا ہے؟ کوئی اثر نہیں لیتا۔ تو اثر انداز جو بات ہو نا دل پہ، وہ ہمیشہ سچی بات ہوتی ہے، اور یہ سچ ہے ان کی بات، غلط نہیں ہے۔ چلیں، مہربانی جی، جزاک اللہ۔ ہاں جی، تو ہمارے پاس ایک بزرگ ہیں جی، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اپنا یہ آپ جس دکان پر کھڑے ہیں، اپنا میرا بڑا بیٹا بول رہا تھا، الحمدللہ بچوں کی یہی تربیت کی ہے۔ جو آدمی کی زبان پر اثر ہے، یعنی اللہ کے نبی کی حدیثوں مبارکہ ہے، کسی کو دیکھ کر اگر آدمی ایمان پر آ جاتا ہے تو اس کی وہ بڑی نشانی ہے، اس کے دیکھنے کے بعد دوسرا آدمی مان لے آتا ہے، یہ اللہ والے کی پہچان ہے۔ تو ماشاءاللہ طارق جمیل بہت اللہ پاک نے انہیں علم بھی دیا ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ بہت لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں اور اثر بھی لیتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں دین یہی سکھاتا ہے، اگر ہمارے اندر نقص ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے، بالکل، اس کا احترام ہے، اس کا پتہ کرنا چاہیے۔ ہم اپنے اندر کو دیکھیں، ہمارے اندر جو خامی ہے اس کو دور کریں۔ اگر دور کریں گے تو کسی کی بات جو کو نا، جو آپ کوئی آدمی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کریں، آپ دیکھیں گے آپ کو اندر اپنا نقص نظر آئے گا، تو اگر آپ نے اس کی اپنی اصلاح کر لی تو سمجھ لو یہ کامیابی ہے۔ تو ورنہ اگر آدمی ڈھیٹ ہونا، وقت گزر رہا ہے، وقت گزرتا ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، ایسے موت آ گئی تو ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور مجھے سب کو آدمی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہدایت اللہ کے خزانے میں بہت قیمتی چیز ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہدایت ہے، وہ آپ مانگنا چاہیے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور سب مسلمانوں کو بھی۔ جی، مجھے ان بزرگ کی بات بہت اچھی لگی کہ وہ عالم دین ہیں، اگر انہوں نے کوئی بات کر دی ہے تو انہوں نے ٹھیک بات کی ہوگی، وہ ہم میں کوتاہیاں ہوگی، ہم خود کو جھنجھوڑیں، ہم میں اگر وہ کوتاہیاں ہیں تو ہم انہیں ٹھیک کر لیں تو وہ بہتر ہے، باوجائے اس کے کہ اس کے بارے میں غلط ریئیکشن دیا جائے۔ تو ہم آگے بھی چلتے ہیں، کچھ مزید انٹرویوز لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی، ہمارے پاس ایک یہاں پر ریڈی بان موجود ہیں، تو ہم ان سے بھی جانیں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو الفاظ کہے ہیں یہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے، یا صحافیوں کے بارے میں کیا کہیں گے یہ؟ جی سر۔ یہ جو مولانا صاحب نے کہا ہے وہ بالکل درست کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بڑے تاجر ہے نا، وہ بالکل ہمارے ساتھ ان کو بری لگی ہے نا، وہ درست لگی ہے، کیونکہ وہ چور کی داڑھی میں تلا ہوتا ہے۔ اب میں دیکھو یہ سیب ہے نا میرے پاس، میں یہ اس کے پیسے بھر کے لے کے آؤں، لیکن یہ اوپر کی طے ہوتی ہے، نیچے وہ یہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ظاہر سی بات ہے، بڑا دکاندار ہوگا وہ بے ایمانی کرے گا، چھوٹے کو مجبوری کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بالکل درست کہا، اور انہوں کو کوئی حق نہیں ہے معافی مانگنے کا بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے معافی منگوانے کا کہا ہے وہ بالکل غلط ہے، اور ان کے ساتھ بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی، تو یہ آپ نے ایک ریڈی بان کے الفاظ سنے کہ ان کو دیکھیں، ان کے ساتھ بھی یہ کام ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ مولانا صاحب سے جو ہے نا وہ معافی منگوانے والا کام بالکل ایک ان ایتھیکل ایکٹ تھا،
ان کے ساتھ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے پاس ہم یہاں پر ایک بازار میں موجود ہیں, تو یہاں کے ایک ہمارے پاس مقامی ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے اس بارے میں. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, صلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ, صلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ, صلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب الزمان, صلاۃ والسلام علیکہ یا امام المنتظر, صلاۃ والسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا طارق جمیل صاحب ماشاءاللہ دیندار آدمی ہیں, لیکن ان کے خلاف جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے صحیح کہا ہے کہ لوگ لعنت اللہ علی القاذبین لعنت اللہ علی الظالمین. جھوٹے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے, اور جو جھوٹ بولتا ہے اس پہ وہ لعنت خدا سے بچ نہیں سکتا. تو طارق جمیل صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں, انہوں نے دین کی بات کی ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو بولنے تو صاحب, ابھی جو دین کی بات کرے گا اس کو تو پھر لوگ برا کہیں گے, تو برحال زیادتی ہے ان کے ساتھ. جی, تو آپ نے سنا کہ لوگوں کے ریویوز اس بارے میں ایسے ہی ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جس بھی فقہ کے افراد ہیں, جس بھی فقہ کے لوگ ہیں, انہوں نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے, انہوں نے سب کو گلے لگایا ہے, انہوں نے ہمیشہ پیار کی بات کی ہے, انہوں نے سب کو سمیٹنے کی بات کی ہے. لیکن آج کل جو ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا اور ان سے معافی مانگنے والی الفاظ جو ہیں, یہ ہم عام لوگوں سے وہ برداشت نہیں ہو رہے. ہمارے دل خون کے آنسر ہو رہے ہیں. تو ہم آگے بھی چلتے ہیں, کچھ اور لوگوں کے بھی ریویوز لیتے ہیں اس بارے میں. پاس ایک یہاں پہ نوجوان اسٹوڈنٹ موجود ہیں, تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا کیا ریئیکشن ہے اسٹوڈنٹس کے متعلق, اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. جی, کیا نام ہے جی آپ کا؟ جواد. آپ بتائیں آپ کا کیا ریئیکشن ہے اس چیز کے متعلق؟ سر بات یہ ہے کہ اب آپ چینل پہ بٹھا کے ایک اسکالر کو, ایک اسلامی اسکالر کو جس کے ہم فالوور ہیں, ہم فالوور بھی ان کے اسی لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب جو بات کریں گے ہم مان لیں گے. وہ اچھی بات بتاتے ہیں, وہ نفرتوں کو پھیلاتے نہیں ہیں. کل انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے جو معافی مانگی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ غلط نہیں ہے, پھر بھی انہوں نے معافی مانگی, اور یہ سب کو پتہ ہے. اور وہاں صحافی ایسے ایکسپریشنز دے رہے تھے جیسے انہوں نے جیت حاصل کر لی ہو کسی بات پہ. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. آپ ایک بات بتائیں, اگر صحافت میں کہیں کرپشن نہیں ہو رہی تو پھر صحافت بدنام کیوں ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ہو رہی ہے نا. جیسے تاجران کرتے ہیں, رمضان آنے پہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں, تو ہر جگہ کوئی بھی برا ہو سکتا ہے, صحافت میں بھی برے لوگ ہو سکتے ہیں. اب ساری صحافی برادری دودھ کے دھلے نہیں ہو سکتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے معافی منگوائی ہے وہ دودھ کے دھلے ہوں, لیکن کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا. یہ جو اتنے پیسے آ رہے ہیں چینلز میں, ایسے نہیں آ رہے. کرپشن کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے نہیں. بہرحال انہوں نے معافی مانگی ہے, اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جو اپنے بیان میں یا ہمیں جو وہ تعلیمات دیتے ہیں, انہوں نے ثابت کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر معافی مانگ لینے سے کوئی بڑا چھوٹا ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا عزت, رسول پاک کی حدیث ہے. تو وہ انہوں نے ثابت کیا ہے, اور ان جیسا اسکالر ہمیں کبھی نہیں ملے گا. بس یہ غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے. جی, تو آپ لوگوں نے سنی, یہ ایک نوجوان نے بہت ہی پیاری بات کی ہے کہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر معاف کر دینے سے, معافی مانگ لینے سے عزت کم ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. کیا پیاری بات کی ہے. تو ہمارے پاس یہاں پر ایک نوجوان تاجر بھی موجود ہیں, ہم ان کی بھی گفتگو ابھی آپ سنیں گے.